ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین المرشدین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، کل آپ حضرات نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختصار کے ساتھ ذکر جمیل سماعت فرمایا۔ آج امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے کچھ حالات اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانگی، پھر وہاں سے مکہ المکرمہ سے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کرنا، اور پھر امام مسلم کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت کے واقعات بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی چچی، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں لیا۔ خواب سے جب وہ بیدار ہوئی تو بے چین ہو گئی کہ بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، ہیبتناک خواب دیکھا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج بڑا عجیب اور ہیبتناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کہا بہت ہیبتناک خواب ہے۔ کہا بولو تو صحیح کیا دیکھا ہے؟
انہوں نے کہا آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں دیا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا خواب دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور سب سے پہلے تمہارے گود میں دیا جائے گا۔ آپ فرماتی ہیں ایسا ہی ہوا جیسا حضور نے فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ کے ہاں امام حسین کی ولادت ہوئی اور سب سے پہلے میرے گود میں وہ بچہ آیا، میں نے سفید کپڑا میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے گود میں لیا اور دائیں کان میں آذان پڑھی اور بائیں کان میں تکبیر، اور اس بچے کا نام حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے کی ہم نام شبیر رکھا، جس کا عربی میں ترجمہ حسین، عربی میں ترجمہ حسین، امام حسین پیدا۔ کل آپ حضرات سن چکے ہیں کہ دونوں بھائی مل کر ہم شکل مصطفیٰ، ایک سینے سے لے کر سر تک، دوسرے نیچے پاؤں تک، یعنی دونوں کو ملانے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکمل صورت بن جاتی۔ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے۔ بعض روایتوں میں نے کہا کہ جب آپ اندھیرے مکان میں پہنچتے تھے تو مکان روشن ہو جاتا، مکان روشن ہو جاتا۔ حضرت نے پیارا شعر فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، روشن ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار فرماتے، ان کی ناراضگی آپ کو برداشت نہیں ہوتی، بلکہ روتے کبھی حضرت فاطمہ کے گھر میں اور آپ کے کانوں تک آواز پہنچتی تو آپ فرماتے، فاطمہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے سے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ خطبہ کے دوران دونوں کا بچپنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت حسن 7 یا 7.5 سال کے تھے، امام حسین 6.5 سال یا 7 سال کے، 6 یا 6.5 سال کے، 1 سال کا تقریباً 11-10 مہینے سے کچھ زیادہ مہینے کے آس پاس کا فرق ہے، یہ عمر تھی۔ حال یہ ہے کہ خطبہ میں حضور ہوتے، خطبہ دیتے، مسجد نبوی میں ہوتے اور ان کا بچپنا ہوتا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد میں آتے تو حضور خطبہ بند کر لیتے، ذرا سوچئے، اور دونوں کو گود میں اٹھا لیتے، دونوں کو گود میں اٹھا لیتے۔ کتنے دفعے ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاندھے پہ بٹھایا، گلے کو چوما، گردن کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا۔ ان کا بچپنا تھا، پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، گردن کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ شہزادہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جن کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کی امت کے لوگ ان کو شہید کریں گے، آپ کی امت کے لوگ ان کو شہید کریں گے۔ حضرت جبریل نے اس جگہ کی مٹی دی حضور کو، بس سرخ مٹی تھی، میدان کربلا کی مٹی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بارش کا موکل فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے عرض کیا تو اللہ نے میری عرض کو قبول فرمایا، آیا ہوں آپ کے پاس۔ اس وقت امام حسین گود میں تھے۔ اس بارش برسانے والے فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دور وہ آئے گا کہ آپ کی امت کے اشقیاء انہیں شہید کریں گے۔ وہاں کی مٹی بھی اس فرشتے نے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ مٹی حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرے بیٹے حسین کی شہادت ہو گئی۔ یہ بچپن کے واقعات، یعنی آپ کی شہادت اتنی مشہور تھی کہ حضور تو جانتے ہی تھے، حضرت علی جانتے تھے، حضرت فاطمہ جانتی تھی، صحابہ جانتے تھے، لیکن کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ ان کو شہادت سے بچا لینا، ان کو اس امتحان سے بچا لینا۔ آج کا بد مذہب کہتا ہے کہ حضور اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے تو تمہیں کیا بچائیں گے، یہ طعنہ دیتے ہیں۔ لیکن اتنا تو وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، حضور کے صحابی تھے، نواسے تھے، تو یہ تو بتاؤ، یہ کہتے ہو کہ اگر حضور نے اپنے نواسے کو نہیں بچایا تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو میں کہوں گا اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ کے پیارے تھے نا، الزام اللہ پر بھی رکھو گے؟ بات یہ ہے کہ ان کے بچنے کی کسی نے دعا نہیں کی۔ جن کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے آزمائش ویسی ہوتی ہے، امتحان ویسا ہوتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، دعا دی ہے۔ امتحان میں کامیابی کی دعا دی ہے، امتحان نہ ہو اس سے بچ جائیں حضور نے کبھی دعا نہیں دی۔ نہ فاطمہ نے دعا کی، نہ علی نے دعا کی، ان کے والد شیر خدا نے دعا کی، نہیں دعا کی۔ تو اس وقت مشہور تھا کہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے، صحابہ میں مشہور تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے لیے بیٹے کو قربان کیا، دونوں زانوں پر، دونوں اس وقت حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے تھے، ابن رسول اللہ دونوں تھے۔ حضرت جبریل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بچے کی پیدائش پر مبارکباد بھی دینے آیا ہوں اور تعزیت بھی پیش کرنے آیا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کو اللہ نہیں رکھے گا، ایک کو رکھے گا، دونوں جمع ہو نہیں، آپ جسے پسند فرمائیں۔ بیٹے کو رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، یا نواسے کو رکھنا چاہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر بیٹے کو رکھتا ہوں اور نواسا چلا جاتا ہے تو خالی مجھے ہی غم نہیں ہوگا، علی کو بھی غم ہوگا، فاطمہ کو بھی غم ہوگا، اور اگر ابراہیم چلا جاتا ہے تو زیادہ غم مجھے ہوگا۔ بہرحال اس کے 2-3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور کے شہزادے وصال کر گئے، تو حضور جب حضرت امام حسین کو دیکھتے تھے پیار فرماتے اور فرماتے تمہارے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، کیا مقام ہے، غور کریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ایک دفعہ دونوں شہزادے کو امام حسن اور حسین گود میں لیا اور دعا کی، اللہ رب العزت سے عرض کیا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے۔ گویا امامین کریمین کے چاہنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں، حسنین کریمین کے چاہنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں جن سے محبت کرتا ہوں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے خدا کے ساتھ بغض رکھا، اور جو خدا کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کے لیے جہنم، اس کے لیے جہنم ہے۔ میرے عزیزو بچپن کے واقعات، حضور تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا
اس نے آ کر ایک ہرنی کا بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے امام حسن کے لیے ہے، میں نے دیا۔ امام حسن نے وہ ہرنی کا بچہ بچپنا تھا دیا۔ امام حسین کہیں سے آ گئے، کہا مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ضد پہ آ گئے۔ اتنے ضد پہ آ گئے کہ رونے والے تھے، اتنے میں دیکھا کہ وہ ہرنی دوسرے بچے کو لے کر آئی۔ قدرت کا یہ تو دیکھو آپ۔ اور آ کر حضور سے کہنے لگی، حضور سب کی زبان جانتے ہیں، حضور جب سب کے رسول ہیں تو سب کی زبان، سب کی زبان۔ اونٹوں نے کلام کیا، چڑیوں کی بھاشا آپ نے جانا۔ اور یہ لوگ ہیں بد مذہب، کہتے ہیں کہ اردو حضور نے دیوبند میں سیکھی۔ کتنے کمینے لوگ ہیں جو حضور جانور کی بولیاں جانے، اردو سیکھنے تمہارے تعلق میں ہے۔ ذرا سوچو آپ، حضور کو کسی نے نہیں پڑھایا، پڑھانے والا صرف خدا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا، اور قرآن میں ہر چیز کا بیان، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہرنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عربی نے میرے بچے کو پیش کیا، آپ کے دوسرے نواسے ضد کر رہے تھے، رب نے مجھ سے فرمایا اے ہرنی تو بھی دوسرا بچہ پیش کر دے، میں خدا کے حکم سے دوسرا بچہ لے کر آیا۔ غور کیجیے، ناراض ان کا رونا اللہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ روئے اور فیصلہ دیکھیے، بلکہ حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، تختیاں لکھی دونوں نے، یہ سب سن چکے ہیں، آگے میں خالی اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ تختیاں لکھی دونوں شہزادوں نے۔ اب میری رائٹنگ اچھی کہ ان کی اچھی؟ پہنچے حضور کے پاس، کہا تم لوگ جاؤ اپنے ماں باپ کو بتاؤ۔ حضرت علی کے پاس پہنچے، یعنی کسی کی اچھی کہیں، انہیں گوارا نہیں کہ دوسرے ناراض ہو جائیں، دوسرے کو تکلیف ہو۔ حضرت علی اپنے والد کے پاس گئے، دونوں شہزادے حضرت علی کے پاس، انہوں نے کہا اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، امی کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے؟ ہم دونوں نے لکھی ہے۔ ماں کو بھی گوارا نہیں، ایک کا دل توڑے۔ انہوں نے کہا بیٹے میرے پاس 7 موتیاں ہیں، میں اس کو زمین میں ڈالتی ہوں، جو زیادہ چن لے اس کی تحریر اچھی۔ زمین میں ڈالی تو 3 امام حسن نے چن لی اور 3 امام حسین نے، ایک رہ گئی، حضرت جبریل آئے اس کا ٹکڑا کر دیا۔ یہ سب قدرت کا فیصلہ ہے نا۔ اور آدھے امام حسن نے لیا، آدھے امام حسین نے۔ بھلے واقعہ ہے لیکن سبق کیا ہے اس میں؟ سوچو سبق کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کی طرح امام حسین نے بھی 25 حج کیے پیدل، 25 حج۔ اور حال یہ ہے کہ وہ گھرانہ کوئی خالی نہیں جاتا، کبھی کبھی تو پورا پورا دن، پوری رات عبادت میں لگے رہتے۔ یہ حال ان کا تھا۔ اور پھر وقت وہ آیا کہ حضرت امیر معاویہ وقت کم ہے، رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اور یزید برسر اقتدار بیٹھا۔ اس نے یہ چالاکی پہلے کی کہ پہلے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان سے بیعت لی جائے، لوگوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا۔ ایک شخص کو جو ہے مدینۃ المنورہ بھیجا، وہاں کا اس وقت حاکم اور گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ معاویہ حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور یزید کا پیغام سنایا کہ آپ امام حسین عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو۔ ولید بن عقبہ نے بلایا ان ہستیوں کو، پہنچے، بلکہ بلایا اسی وقت سمجھ گئے کہ ایسے وقت میں ان کا بلانا حاکم مدینہ کا کوئی نہ کوئی راز ہے،
اور وہ حضرات تو ان کی فراست ایمانی کا کہنا کیا. امام حسین فرماتے ہیں کہ جب آیا مجھے بلانے کے لیے کہ حاکم وقت نے ولید بن عقبہ نے بلایا ہے تو میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ وصال کر گئے اور یزید برسر اقتدار آیا. بہرحال آپ پہنچے. ولید بن عقبہ نے جو ہے بیعت کے بارے میں کہا کہ یزید کا حکم ہے بیعت کریں. اس سے ساتھ جو ہے مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم جب پیدا ہوا تھا تحنیک کے لیے کوئی آیا. تحنیک اس کو کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ سے کوئی چیز منہ سے نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی جائے، کوئی میٹھی چیز، کوئی چیز، اس کو بولتے ہیں تحنیک. جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے ہاں سے آیا اور کہا حکم کی ہاں مروان پیدا ہوا ہے اور آپ تحنیک فرما دیں. تو فرمایا تھا گرگیٹ کا بیٹا گرگٹ، یہ شخص ہے گرگیٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. بہرحال وہ بھی ساتھ میں تھا. اس نے ولید بن عقبہ کو مشورہ دیا یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہی ان کا سر اڑا دو، ایسا مشورہ دیا. اور آپ بھی سمجھ چکے تھے کہ کوئی نہ کوئی شرارت ہوگی. کچھ نوجوان لڑکوں کو ساتھ میں لے کر گئے تھے، باہر رہو تم لوگ، اور اگر کوئی آواز تیز میری سننا تو اندر آ جانا. لے کر گئے تھے. وہ لوگ باہر رہے، اندر بات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. اگر بیعت ہی کی بات کرنی ہے تو علل اعلان کرو تاکہ سب لوگ سنیں. آپ وہاں سے نکلے، ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. مروان نے کہا چھوڑ دیا، اب ان کا مقابلہ کرنا، ان کو پہنچنا مشکل ہوگا. آپ روانہ ہوئے. اس کے بعد بعد میں اس نے پھر پیغام بھیجا، پھر قاصد بھیجا. آپ نے کوئی بہانہ کیا. اس کے بعد اسی رات جو ہیں آپ نے مکۃ المکرمہ جانے کی تیاری فرمائی. اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بیویوں کو لے کر آپ مکۃ المکرمہ روانہ ہو گئے. وہاں پہنچے ہی تھے کہ کوفہ سے خطوط آنے شروع ہو گئے. ایک روایت میں آیا ہے 150 خطوط، ایک روایت میں آیا ہے کہ 1200 خطوط، 1200 عرضیاں، 1200 چٹھیاں. اس زمانے کے لحاظ سے کوئی کم ہے؟ آج جو ڈاک کا نظام ہے وہ تو تھا نہیں. کسی قاصد کے ذریعے ہی بھیجا جاتا تھا، کسی آدمی کے ذریعے ہی. بہرحال اس میں موٹی موٹی قسمیں لوگوں نے کھائی. کوفہ والے نے ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے، یزید کا حال ایسا ہے ویسا ہے، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ پر سب کچھ قربان کریں گے. اگر آپ نہیں آتے ہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ہم سے پوچھا تو ہم کہیں گے یہ حقدار تھے، بیعت کر سکتے تھے، تیرے نبی کے نواسے تھے، ہم سے بیعت لے سکتے تھے، وقت کے حاکم بننے کی ساری صلاحیت ان میں تھی اور ہماری دعوت پر بھی وہ آئے نہیں. اس وقت آپ جواب دے ہوں گے. بہرحال حالات ایسے بنے اور ان کی باتیں ایسی تھی کہ جائے بغیر کوئی چارہ نہیں. جائے بغیر، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ روکتے تھے، بڑے بڑے صحابہ آپ کو روکتے تھے، لیکن حالات ایسے بنے ہوئے تھے. میں اس کا اگر تجزیہ کروں، شرعی مسئلہ سناؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. حالات ایسے بن جائیں تو جو اہل حق ہیں، حقدار ہیں، جن کو استحقاق حاصل ہیں، وہ نہ جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کے لیے ان کو چھوڑ دیا. بہرحال مشورہ یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے اور حالات اگر اچھے ہوں وہاں سے وہ عریضہ لکھیں، چٹھی لکھیں اور پھر روانہ ہوں. بہرحال پہنچے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، روانہ ہوئے اور 2 بچے آپ کے ساتھ، وہ بھی بضد ہو گئے کہ ہم بھی جائیں گے. اور ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا. ایک کی عمر 8 سال، دوسرے کی عمر 6 سال، وہ بھی ساتھ ہو گئے. جب وہاں پہنچے وہاں کے لوگ جوک در جوک آنے لگے، امام حسین کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کرنے لگے.
بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 40,000 کوفیوں نے بیعت کی. بڑی خدمت کرتے تھے، غلامانہ انداز میں ملتے تھے، بڑی عقیدت و محبت کرتے تھے وہ لوگ. امام نے دیکھا، امام مسلم نے کہ حالات اچھے ہیں، چٹھی لکھی امام حسین کو کہ بھائی جان حالات اچھے ہیں، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں، سب آپ کے چاہنے والے، آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں، اور 40,000 لوگوں نے آپ کی غلامی کی بیعت کر لی ہے. ادھر امام حسین چٹھی دے کر روانہ ہو گئے، اور ادھر کچھ لوگوں نے یزید کو خبر کر دی یہاں حالات ایسے ہیں. نعمان بن بشیر صحابی رسول، وہ وہاں کے اس وقت گورنر تھے، نرم طبیعت کے تھے، کہا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہاں وہ امام حسین کے نام پر بیعت ہو رہی ہے، اور جو ہے حالات تمہارے لیے سازگار نہیں ہیں. یزید نے غور و فکر کیا. عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت کوفے کا، یہ بصرہ کا گورنر تھا، اس کو قاصد بھیجا، کہا تم کسی کو رکھا اور تم چلے جاؤ کوفہ. اور وہ کوفہ کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر روانہ ہوا، اور اس راستے سے کوفے میں آیا جو حجاز کا، مکہ کا راستہ تھا. ادھر سے آیا اور مغرب عشاء کے بیچ نقاب ڈالا ہوا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین ہے، لوگوں نے نعرے لگائے، امام حسین کے نعرے لگائے، مرحبا مرحبا ابن رسول اللہ کے ترانے گائے. لیکن بھیڑ جب زیادہ بڑھ گئی تو اس نے کہا سن، میں حسین بن علی نہیں ہوں، عبید اللہ بن زیاد ہوں. بھیڑ چھٹ گئی. بہرحال وہ گورنر ہاؤس میں پہنچا، رات اس نے گزاری، اور دن میں جو ہے اس نے یہ طے کیا کہ کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی سردار قسم کے لوگ ہیں، ان کو بلایا جائے. ان کو بلایا، وہ سب آئے، ان کو گرفتار کیا، بند رکھا، ان کو بند رکھا. اس کے بعد جو ہے اس کو معلوم تھا کہ مسلم بن عقیل یہی ہیں. کہا وہ ہے کہاں، وہ ہے کہاں؟ وہ مشہور محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ ان کے ہاں تھے، ان کے ہاں تھے. اس نے اعلان کروایا کہ مسلم کو، جو مسلم کہاں ہیں ان کی خبر جو دے گا اسے انعام دیا جائے گا، یا گرفتار کر کے یہاں لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا، اور جو پناہ دے گا ہم اسے بھی نہیں بخشیں گے، اس کے پورے خاندان کو ختم کریں گے. اللہ اکبر. اب حال ایسا ہوا کہ لوگ ڈھونڈنے لگے. ایک غلام، شامی غلام ابن زیاد کا تھا، جس کا نام معقل تھا. اس کو جاسوس بنایا، کہا یہ 3,000 روپے لے لے اور تو اپنا کچھ نہ کچھ بھیس بدل کر ڈھونڈنا شروع کر. بہت ڈھونڈا، نہیں پتہ چلا. کوفہ کی جامع مسجد میں آیا. ایک بزرگ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ، مشہور محب اہل بیت، نماز پڑھ رہے تھے. دیر تک دیکھتا رہا، نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے سلام کہا. چچا جان، میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اتنے لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا، مجھے کیوں پوچھنے آیا؟ کہا چچا اصل بات یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، اور آپ کے چہرے مہرے سے لگتا ہے کہ یقیناً آپ عاشق رسول، عاشق اہل بیت ہیں. ایسی بات کہی تو آپ سمجھ گئے کہ واقعی یہ چاہنے والا ہوگا. کہا میں ملک شام سے آیا ہوں امام کی ملاقات کرنے کے لیے، اور میرے پاس 3,000 روپے 3,000 درہم ہیں، میں ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہے تو پتہ بتائیں. وہ اس کے دھوکے کو سمجھ نہیں سکے. کہا ہاں تم نے صحیح سمجھا، واقعی میں محب اہل بیت ہوں، چلو میرے ساتھ. حضرت ہانی بن عروہ کیا لے گئے. روزانہ صبح سے شام تک رہتا،
وہ نذرانہ اس نے پیش کیا اور پوری بات عبید اللہ بن زیاد کو آ کر سنا دیتا۔ کئی دن گزر گئے، ہانی بن عروہ کی دوستی عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ پہلے سے تھی، جب سے امام مسلم ان کے یہاں رہا اور آنا جانا بند کر دیا، بیماری کا بہانہ بنایا۔ آخر کئی دن کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے ایک شخص کو بھیجا، کہا ہانی کو بلاؤ، لے کر آؤ۔ ہانی آئے، سلام کیا تو جواب بھی عبید اللہ نے نہیں دیا۔ اس کے بعد کہا تم نے اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے، تم نے ایسے کو بنا دیا ہے کہ تم ہتھیار خرید رہے ہیں اور یزید کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کو تم نے پناہ دی ہے۔ کہا میں نے نہیں دی، وہ تو جانتے تھے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ بار بار کہا اور آپ انکار کرتے رہے تو اسی غلام کو بلایا، کہا دیکھو، تو حیران رہے، یہ تو محب بن کر، چاہنے والا بن کر، شیدائی بن کر روزانہ آتا تھا، کیا پتا کہ یہ جاسوس ہے۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد نے کہا اے ہانی مجھے مسلم بن عقیل کو سونپ دو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک اہل بیت کے فرد کو تجھے سونپوں، یہ کہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیں، میں تمہیں سونپ دوں اور تمہارے حوالے کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حال یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک ڈنڈا تھا، ان کے چہرے اور ناک پر مارنے لگا، خون نکلا، شرابور ہو گیا۔ اور یہ پورے کوفے میں یہ بات عام ہو گئی کہ ہانی کو عبید اللہ بن زیاد نے شہید کر دیا، یہ خبر مشہور ہو گئی۔ ہانی چونکہ اپنے خاندان اور قبیلے کا بہت مانا ہوا شخص تھا، ان کے قبیلے کے ہزاروں لوگ تھے، سنا کہ ہانی کو عبید اللہ نے شہید کر دیا ہے، ان کے قبیلے کے لوگ سب جمع ہو گئے اور گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ گورنر ہاؤس کو گھیرا اور وہ وقت نازک تھا، اس نے چال چلی۔ وہاں جو ہے وہ جو بڑے بڑے سردار پہلے سے اس نے گرفتار کروایا تھا اور نظر بند کر کے رکھا تھا، ان لوگوں سے کہا تم ہانی کو دیکھ لو۔ قاضی شریح بھی وہاں تھی، مشہور اہل بیت قاضی شریح وہاں تھے، ان سے کہا ہانی کو آپ دیکھ لیجئے، یہ بالکل صحیح ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، آپ گورنر ہاؤس کے چھت پہ کھڑے ہو کر ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہانی شہید نہیں ہوئے۔ ہانی شہید، لوگوں نے سنا تو چلے گئے۔ ادھر امام مسلم کو معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ ہے، اپنے چاہنے ماننے والوں کا پورا لشکر لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ اس وقت چاہتے تو عبید اللہ بن زیاد بھی نیست نابود ہو جاتا، یہ لشکر یزید کے تخت و تاج کو بھی ختم کر دیتا، لیکن مقدر میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ چونکہ صلح پسند تھے، اہل بیت کے افراد تھے، آپ نے سوچا کمپرومائز ہو جائے، کسی مسلمان کا خون نہ بہے، خون ریزی نہ ہو، آپ نے اپنے چاہنے والے کو کوئی آرڈر نہیں دیا۔ اس نے چالاکی کی، وہی لوگ جو کوفہ کے بڑے بڑے سردار اور پٹیل تھے، ان سے کہا تم لوگ گورنر ہاؤس کے چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ لوگ گھر چلے جائیں، نہیں تو ہم تمہیں تو ختم کر ہی دیں گے اور تمہارے خاندان والے کو بھی نیست نابود کر دیں گے۔ ان لوگوں نے التجائیں کی، ان کے وہ لوگ جو حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سب بھاگنے لگے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ کدھر۔ 40,000 میں صرف 500 بچے، 39,500 غائب ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا، کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، پیچھے 500 مقتدی، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سب غائب۔ آج تھوڑا وقت ہوگا، برداشت کر لینا، ایک بھی نہیں۔
اب کوئی وہی جو لوگ دعوتیں کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، نذرانے دیتے تھے، حضور حضور کرتے تھے، آج ان سب کے دروازے پر اکیلے ہو گئے. اب نکلے. اب ایک بات ستا رہی تھی کہ میرے ساتھ تو یہ دغا، یہ دھوکہ تو ہو ہی رہا ہے. امام تو نکلے ہوں گے مکہ المکرمہ سے، ان کا کیا حال ہوگا؟ میں نے تو خط لکھ دیا، وہ تو نکل چکے ہوں گے. بس یہی بات زیادہ آپ کو پریشان کر رہی تھی. بہرحال اکیلے مغرب کی نماز پڑھی، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے پورے شہر میں. نکلتے نکلتے ایک جگہ پہنچے کہ ایک عورت گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. آپ وہاں کھڑے ہو گئے، جس کا نام طوعا تھا. کہا اے اللہ کی بندی، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا سکتی؟ ہاں بیٹھی. وہ پانی لے کر آئی. آپ نے پانی پیا، واپس گھر گئی گلاس رکھنے کے لیے، دیکھا تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. اس کا بیٹا جس کا نام بلال تھا، وہ انتظار کر رہی تھی کہ ابھی تک آیا نہیں. آپ وہیں کھڑے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا یہاں میرا گھر ہے، میں اکیلی عورت ہوں اور آپ یہاں پردیسی آدمی یا کوئی بھی ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اچھا نہیں ہے، اپنے گھر چلے جائیے. آپ نے فرمایا یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کا گھر ہے؟ کہا کوفے والے نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا، آج دغا دے دیا، دھوکہ دے دیا. میں مسلم بن عقیل ہوں. اس عورت نے نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا. دیکھا وہ بھی چاہنے والی تھی. کہا سبحان اللہ، آپ مسلم بن عقیل ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، آئیے گھر میں. ایک کمرے میں ان کو بٹھایا، کھانا پیش کیا تو آپ نے کھایا نہیں. کچھ دیر بعد اس کا بیٹا آیا. جب آپ آتی جاتی تھی اس گھر میں تو بیٹے کو لگا کیا معاملہ ہے. آخر بیٹے سے کہا مسلم بن عقیل ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. بیٹے کو سے عہد و پیمان لیا کہ بیٹا کسی کو مت نہیں بتانا مت. عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا ہے جو پکڑ کے لائے، جو خبر دے اس کو ہم انعام دیں گے، کہیں پتہ نہ چل جائے. لیکن بیٹا تو کچھ بولا نہیں، لیکن صبح صبح اس نے انعام کی لالچ میں خبر کر دی. انعام کی لالچ میں کئی لوگوں کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کو کئی لوگوں کو بھیجا. کہا مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. وہ لوگ ہتھیار لے کر کے روانہ. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جب آپ نے سنی تو آپ کو یقین ہوا کہ مجھے پکڑنے آئے. بہرحال حال یہ ہوا کہ آپ نے بھی تلوار سنبھالی، وہ لوگ بھی آئے. آپس میں جو ہے مقابلہ ہوا. کتنے لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا. ایک نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا تو دونوں ہونٹ کٹ گئے، 2 دانت بھی ٹوٹ گئے. اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. محمد بن اشعث نام کا شخص آیا اور کہا اے مسلم، میں نے آپ کو امان دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. امان؟ اب کیا امان ہے؟ کہاں میں نے امان دی. ایک کھچر لایا گیا، اس پر آپ کو بیٹھایا. ایک شخص آگے بڑھ کر تلوار آپ کے ہاتھ سے چھین لی. فرمایا محمد بن اشعث، یہ کون سا امان ہے؟ تلوار بھی میرے ہاتھ سے چھین لی ہے. بہرحال لے کر گئے. گورنر ہاؤس میں پہنچے. جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچ رہے تھے تو وہاں ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا پیاس لگی ہے، پانی کا ایک پیالہ کوئی پلا دے. ایک نالائق ملعون تھا جس کا نام مسلم باہلی تھا. اس نے کہا تمہارے لیے دنیا کا پانی نہیں ہے، جہنم کا پانی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا او کمبخت، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ تیرے لیے ہی جو ہے جہنم کا پیپ اور جہنم کا گرم پانی ہے. ایک دوسرا شخص آگے بڑھا، اس نے پانی کا پیالہ پیش کیا. آپ پینے لگے تو جیسے ہی ہونٹ لگے پورا پانی خون خون ہو گیا. اس کو پھینکا. دوسرا پیالہ لایا، وہ بھی ایسا ہو گیا. تیسرا پیالہ لایا، اس میں 2 دانت ٹوٹ کے گر گئے، وہ بھی خون خون ہو گیا. آپ نے فرمایا لگتا ہے اب دنیا کا پانی میرے نصیب میں نہیں ہے. اب وہاں پہنچے. عبید اللہ بن زیاد کو سلام نہیں کیا. وہ بھڑکا، تم نے سلام ہی نہیں کیا.
کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی سلام نہیں ہے، اگر قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو بہت سے سلام ہیں۔ بہت سی باتیں ہوئی، حضرت علی کو اور حضرت امام حسن کو گالیاں بکنے لگا، کہا ہم گالیوں کا جواب تو گالیوں سے نہیں دیتے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت علی کون ہے، امام حسن کون ہے، میں کون ہوں، امام حسین کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اے ابن زیاد تو بھی جانتا ہے، تیرا دل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے۔ بہرحال حال یہ ہوا، اس نے کہا تم نے اتحاد کو ختم کیا، تم نے جو ہے پارٹی بندیاں شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا ہم خود نہیں آئے، کوفہ والوں نے مہمان بنا کر بلایا، ہم مہمان بن کر آئے۔ ارے وہ یزید کے خلاف جو ہے یہ کوفہ والے ہو چکے تھے، ہم ہدایت کے لیے یہاں بھیجے گئے، انصاف کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ بہرحال اس نے الٹا سیدھا جواب دیا اور کہا اے مسلم، میں تمہیں ایسے دردناک انداز میں قتل کرواؤں گا، تاریخ یاد رکھے گی۔ فرمایا تو جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ آخر اس نے آرڈر دیا کہ لے جاؤ انہیں گورنر ہاؤس کے چھت پر، ان کو قتل کر دو اور لاش کو نیچے پھینک دو۔ آپ نے فرمایا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد وہاں موجود تھا، عمر بن سعد موجود تھا۔ کہا تم ہمارے خاندان کا، قبیلے کا ایک فرد ہو، اور سنو میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وصیت یہ کی کہ سنو، جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا، اور یہ زرہ اور تلوار ہے، ایک صاحب سے میں نے 700 روپے قرض لیے ہیں، بیچ کر دے دینا، اور ایک چٹھی امام حسین کو لکھ دینا جو حالات ہیں۔ اس نے پوشیدہ طور پر یعنی اکیلے میں جو ہے یہ بات ہوئی تھی، لیکن ساری باتیں ابن زیاد کو سنا دی۔ بہرحال جلاد کو حکم دیا، آپ کو لے کر گورنر ہاؤس کے چھت پہ وہ چڑھا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور لاش مبارک کو اوپر سے نیچے گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو فکر ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد کو، ان کے 2 بچے بھی ساتھ میں آئے تھے، وہ ہیں کہاں، وہ ہیں کہاں؟ آخر حال یہ ہوا کہ اس نے بھی اعلان کروایا کہ جو دونوں بچوں کو پکڑ کے لائے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ وہ دونوں بچے حضرت قاضی شرح جو مشہور وہاں کے محب اہل بیت تھے، ان کے ہاں تھے۔ ان کو پتہ چلا، کہا ہائے اب ان بچوں کو تو ہم رکھ نہیں سکتے ہیں، اوپر سے اگر پتہ چل گیا کہ ہم رکھ رہے ہیں تو پھر ان کی نگاہ میں بھی ہم مجرم قرار دیے جائیں گے۔ رات کے وقت اپنے بیٹے اسد کو بلایا، کہا یہ 2 بچے ہیں، ان کو ایک قافلہ جانے والا ہے، باب عراقین سے گزرے گا، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے مدینہ جانے والا ہے، وہ قافلے کے ساتھ دونوں بچوں کو کر دو، اور وہاں پہنچ جائے گا تو پھر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دونوں بچوں کو بلایا۔ حضرت قاضی شرح کی آنکھوں میں آنسو آئے، سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، گلے لگانے لگے۔ بچے اہل بیت کے گھرانے کے تھے، بھلے چھوٹے تھے، اس انداز کو دیکھا تو پوچھنے لگے چچا جان کیا معاملہ ہے؟ یہ انداز تو کسی یتیم کے ساتھ یہ انداز پیش کیا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے والد جو ہیں شہید کر دیے گئے؟ قاضی شرح رونے لگا، ہاں بیٹے شہزادے ایسا ہی ہوا ہے، اور تم دونوں کے لیے بھی اعلان ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اپنے بیٹے کے ساتھ تمہیں بھیجتے ہیں، یہ زادِ راہ لے لو، یہ کھانے پینے کی چیزیں لے لو، ایک قافلہ نکلنے والا ہے باب عراقین سے، وہاں تمہیں یہ ہمارا بیٹا اسد پہنچا دیتا ہے، اور چلے جانا اس قافلے کے ساتھ مدینہ شریف، اور وہاں پہنچنا تو نانا جان کو سلام عرض کرنا۔ بہرحال لے کر گئے، جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا اب بھی تھوڑی دیر پہلی قافلہ گیا ہے۔ تیزی کے ساتھ ان بچوں کو لے کر وہ قاضی شرح کے بیٹے روانہ ہوئے، دیکھا گرد دھول اڑتی نظر آ رہی ہے، کہا دیکھو بچے یہ دھول اڑتی نظر آئی ہے، تیزی کے ساتھ مل جاؤ، میں جاتا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ دونوں
تیزی کے ساتھ چلتے رہے، دوڑتے رہے، لیکن صبح ہوئی تو جہاں چلے تھے وہیں تھے۔ یہ قضاء قدر کا فیصلہ تھا۔ ان کے نصیب میں بھی ننھی عمر میں شہادت لکھی تھی، بہرحال وہیں تھے۔ پھر ابن زیاد کے کارندوں نے، سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا، ابن زیاد کے پاس پیش کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یزید کا کوئی حکم نہیں آتا ان بچوں کو جیل میں رکھو۔ جیل میں رکھا۔ اس وقت کا جیلر جو تھا مشکور نام تھا اور اہل بیت کا دیوانہ اور چاہنے والا تھا۔ اس نے بڑی خوشی ہوئی، کہا مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ دونوں بچوں کو لیا، رات کے سناٹے میں گھر لے گیا، کھانا کھلایا اور اس بچے کو، دونوں بچوں کو ایک انگوٹھی سونپی، کہا یہ لے لو اور قادسیہ کے راستے پر لے جا کر کے، یہ راستہ قادسیہ گیا ہوا ہے، اسی راستے سے سیدھے سیدھے چلے جاؤ اور وہاں کا جو گورنر اور کوتوال ہے میرا بھائی ہے، تمہیں سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچوا دے گا۔ تو چلتے رہے، چلتے رہے، صبح ہوئی تو جہاں سے چلے تھے بھائی، بہرحال چلتے چلتے نہر فرات کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کھوکھلا درخت تھا، وہیں چھپ گئے۔ جب دن کا اجالا پھیلا، دیکھا ہے کہ لونڈی پانی بھرنے کے لیے آئی، اس پانی میں دونوں بچوں کا عکس دکھا۔ پلٹ کر دیکھی تو دو بچی، کہا تم ہو کون؟ پہلے تو رونے لگے، اب ہم گرفتار کر دیے جائیں گے۔ کہا گھبراؤ مت، کہا ہم امام مسلم کے یتیم ہیں۔ اس لونڈی نے کہا فکر مت کرو، میں اس عورت کی لونڈی ہوں جو مشہور محب اہل بیت ہیں، وہ تمہیں بڑی عزت سے رکھیں گی۔ لے کر کے روانہ ہوئے۔ واقعی ان کی جو مالکہ تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اس نے کھانا کھلایا رکھا اور رات کا وقت ہوا تو اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا وہ آیا ہافتہ کانپتا ہوا۔ کہا ابھی اتنے لیٹ، اتنی دیری سے آئے؟ کہا ارے امیر عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے لیے انعام اور بہت سے اکرام کا اعلان کیا، جو پکڑ کر لا دے گا میں یہ دوں گا۔ میں دن بھر پھرتا رہا یہاں تک کہ میرا گھوڑا مر گیا، بہت تک گیا۔ بیوی نے سمجھایا لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تھکا ہوا تھا، کھانا کھایا، سو گیا۔ الگ سے کمرے میں دونوں بچوں کو اس خاتون نے رکھا۔ رات گزری تھی کہ رونے کی آواز آئی، بڑے بھائی نے چھوٹے کو جگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے سے کہا بھائی جان ابھی ہم نے خواب دیکھا، نانا جان تشریف فرمائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں، حضرت بی بی فاطمہ بھی ہیں اور ابا مسلم بن عقیل بھی ہیں۔ نانا جان فرما رہے مسلم تم آ گئے، دونوں بیٹوں کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ ابا جان نے کہا کہ ہاں وہ ابھی عنقریب وہ ہم سے ملنے والے ہیں، اب زیادہ وقت نہیں ہے بھائی، ایسا لگتا ہے کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا۔ رونے لگے۔ آخر اس ظالم کی آنکھ کھلی، رونے کی آواز آئی، بیوی کو جگایا اور کہا یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ بیوی نے بہانا کیا ارے سو جاؤ، پڑوس سے کہیں سے آتی ہوگی، لیکن نہیں، وہ ازلی بدبخت تھا، بار بار رونے کی آواز سنا تو اٹھا۔ وہ کہا یہ ہمارے گھر سے آتی ہیں، جا کے تالا توڑا، اندر پہنچا، وہ دونوں بچے اپنا گھر سمجھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے پوچھا کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے بے دردی کے ساتھ ان بچوں کو بہت مارا، ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو دونوں کو جانور پر سوار کرا کے نہر فرات کے کنارے لے کر پہنچا اور تلوار نکال لی اس نے۔ بڑے نے کہا پہلے مجھے ذبح کرو، میں چھوٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ چھوٹے نے رو کر کہا پہلے مجھے قتل کرو، میں بڑے بھائی کی لاش کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے دونوں کا سر قلم کر دیا اور دونوں کے جسم کو نہر فرات میں ڈالا۔ ایک تھیلے میں دونوں بچوں شہزادوں کا سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا، کہا میں سر لے کر آیا ہوں، آپ نے اعلان کیا ہے انعام دوں گا، اکرام کروں گا، انعام دیجئے۔ کہا کیا لائے ہو؟ کہا مسلم کے بیٹوں کا سر۔
کرے نادان بے وقوف، میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ دونوں بچے اگر مل گئے تو کیا میں بھیج دوں یا کیا کروں؟ اگر انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھیج دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک جلاد تھا، اس کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو، ماں کا نام تھا، لے جاؤ اسی جگہ پر اس کا بھی سر قلم کرو۔ وہ تو بہت خوش ہوا، چونکہ محب اہل بیت تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر دنیا جہاں کی مجھے دولت مل جاتی اتنی خوشی نہیں ہوتی اہل بیت کے دشمن کو مارنے میں جتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لے گیا کچھ لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لے گیا، اسی نہر فرات کے کنارے لے گیا جہاں وہ خاتون وہاں بھاگ بھاگ کے آئی تھی بچوں کو بچانے کے لیے، اس کے شوہر نے مارا تھا، ان کو زخمی ہو کر پڑی ہوئی تھی، اس کی لونڈی بھی دوڑ کر آئی تھی اور ایسا مارا تھا کہ وہ وہیں شہید ہو گئی تھی، وہاں لے کر کے آیا۔ اس نے جو ساتھ میں جو لوگ تھے کہا اس کو باندھو اچھی طرح، پہلے اس کے پاؤں کاٹو، اس کے ہاتھ دونوں کاٹو، اس کے کان اور ناک کاٹ لو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ جب ایسا کیا خود بخود وہ مر گیا، کہا اس کی لاش کو اب پھینک دو۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ دونوں شہزادوں کا دھر جسم پھینکا تھا، بعد میں وہ سر دے دیا عبیداللہ بن زیاد نے، کہا جہاں جسم رکھا ہے پھینکا ہے وہیں سر بھی ڈال دو پانی میں۔ دونوں سر ڈالے گئے تو اچانک وہ جسم اوپر آیا اور سر دھر سے جڑ گیا۔ یہ کرامت تھی۔ اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، باہیں ڈال دی دونوں نے، گویا مرنے کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ بعد میں نکال کر دفن کر دیا گیا۔ میرے عزیز و دوستو، یہ مختصر حالات تھے جو میں نے آپ لوگوں کو سنائے۔ آج وقت زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ امام حسین مکہ سے نکلے اور کیا حالات پیش آئے اور شہادت کے واقعات، ان کے بیٹے بھتیجے بھانجوں کے جو شہادت کے واقعات ہیں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم کو امام عالی مقام اور شہدائے کرب و بلا کے فیوض سے، برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیاں کرنے کی مقبول توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔